खबर यह है कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने पाकिस्तान को सच्चा और खरा दोस्त करार देते हुए इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो सफारती हैं, सियासी हैं, दिफाई हैं, हर जहत के ऊपर जो ताल्लुकात हैं इनको ना सिर्फ फ़रोग़ दिया जाएगा बल्कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती ता क़यामत तक जो है वो कायम रहेगी। अब ये जो रिमार्क्स हैं जनाब रजब तैयब उर्दवान के, ये इस मौके पर सामने आए हैं जब तुर्की ने पाकिस्तान को जो एक नई बहरी वेसल्स है जिसका नाम PNS खैबर है, उसको पाकिस्तान नेवी के सुपुर्द करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था और रजब तैयब उर्दवान इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। और बतौर मेहमान खुसूसी रजब तैयब उर्दवान ने ना सिर्फ इस तकरीब से खिताब किया बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा पुरजोश और दोस्ताना जो रिमार्क्स हैं उनकी तरफ से सामने आए। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है उस पर काम कर रहे हैं जो मुस्तकबिल में ना सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होंगे बल्कि ये जॉइंट प्रोडक्शन विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये पाकिस्तान को दिफाई सनद के अंदर खुद कफालत भी देगी और पाकिस्तान की तैयार करदा मिलिट्री प्रोडक्ट्स को दुनिया में बेचकर पाकिस्तान कसीर ज़र मुबादला भी हासिल कर सकेगा। लिहाजा हालिया दिनों में पाकिस्तान और तुर्की के जो दिफाई ताल्लुकात हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स के शोबे में हैं, चाहे वो हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स के शोबे में हैं, चाहे वो ड्रोन साजी में हैं या 5th जनरेशन तैयारों की तैयारी में, पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते हुए और अपने ताल्लुकात की तजदीद करते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की ने ये जो मेलगम क्लास के बहरी जंगी जहाज़ तैयार किए थे, इनमें से 6 जो जंगी जहाज़ हैं ये पाकिस्तान को दिए जाने हैं। PNS खैबर इस सिलसिले का दूसरा जहाज़ है और बाकी 4 जहाज़ 2026 तक पाकिस्तान नेवी की एक्टिव सर्विस के अंदर आ जाएंगे। और ये सूरत हाल इस वजह से पाकिस्तान नेवी के लिए और भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि हंगूर क्लास आबदोज़ें जो कि इलेक्ट्रिक आबदोज़ें हैं वो भी पाकिस्तान की नेवी में अगले साल इंशाल्लाह एक्टिव सर्विस में आ जाएंगी। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो बहरी बर्तरी है दुश्मन के ऊपर वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगी। अलबत्ता इस सारे मामले में एक और अहम एस्पेक्ट है और वो है पाकिस्तान के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर ना सिर्फ तैयार करने जा रहे हैं बल्कि इसके हवाले से पाकिस्तान और तुर्की का जो जॉइंट प्रोडक्शन है इसके हवाले से भी जो इश्तराकी अमल है वो आगे बढ़ गया है। अलबत्ता यहाँ पर एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान नेवी ने जिस तरह के दीगर जो है वो तैयारा बरदार जहाज़ हैं, जैसे अमेरिका के पास हैं फोर्ड है, निक्सन है, इस तरह के उनके पास जो बहरी बेड़े हैं, चाइना के पास फूजियान जो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, इंडिया के पास INS विक्रांत है, पाकिस्तान इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर की बजाय ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में ना सिर्फ संजीदा है बल्कि वो इस मामले में तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए भी तैयार है। और यही मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान के वसाइल को बचाने के लिए एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया है जिसके नतीजे में ना सिर्फ पाकिस्तान की बहरी बर्तरी साबित होगी बल्कि वो दुश्मन को नाखून चने चबवाने के भी पोजीशन में आ जाएगा। कैसे? यकीनी तौर पर ये ना सिर्फ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है बल्कि हमने इस सवाल का जवाब ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं इससे मिलता है। जिस तरीके से हंगूर क्लास आबदोज़ें हैं, मैंने आपको हंगूर क्लास आबदोज़ों के हवाले से एक खुसूसी वीडियो में आपके साथ इस खबर को शेयर किया था कि हंगूर क्लास आबदोज़ों में खुसूसियत ये है कि चाइना ने पाकिस्तान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए टॉर्पीडो ट्यूब्स को ना सिर्फ मॉडिफाई किया है बल्कि इस हद तक मॉडिफाई किया है कि वो आबदोज़ें जो समंदर की तह से बाबर क्रूज़ मिसाइल फायर करने की पोजीशन में है और बाकी
دنیا کی جو مختلف ممالک ہیں وہ کروز میزائلز یا نیوکلیئر کیپیبل میزائلز کو فائر کرنے کے لیے ورٹیکل لانچ ٹیوبز کا استعمال کرتے ہیں یا ورٹیکل لانچ سسٹمز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے میزائل فائر کرتے ہیں، جبکہ پاکستان ٹارپیڈو ٹیوب سے وی ایل ایس کا کام لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آبدوز ہے یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی حامل ہے، یعنی اس کو دشمن کا ریڈار نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سمندر کی تہہ میں چھپا ایسا ہتھیار ہے جو نہ صرف آبدوزیں بلکہ دشمن کے جنگی جہاز بلکہ اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو بھی تباہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ابھی ترکی نے پاکستان کو آئی این ایس خیبر کا جو تحفہ دیا ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ جو جنگی جہاز پاکستان کو ملے ہیں یہ جدید ترین اے ای ایس سے ریڈار سے لیس ہیں، اس میں لانگ رینج اینٹی شپ اور اینٹی ایئر میزائلز نصب ہیں، جدید اے ایس ڈبلیو سب مرین ہنٹنگ کی صلاحیت اس میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بحری جہاز کی موجودگی میں پاکستان نیوی کو بحر ہند میں مستقل آپریشنل جو صلاحیت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور یہ جو ہے پی این ایس خیبر یہ براہ راست بھارتی بحری برتری کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس پروگرام کے تحت یعنی ملگم جہاز سازی جو ہے پروجیکٹ کے تحت یہ جو جہاز ہیں یہ پاکستان کے اندر بھی بن رہے ہیں، اور مزید جہاز پاکستان بنائے گا، کیونکہ ترکی نے یہ جو ملگم بحری جہازوں کی ٹیکنالوجی ہے یہ پاکستان کو ٹرانسفر کر دی ہے، اور یہ پاکستان کو کنزیومر نیوی سے پروڈیوسر نیوی میں تبدیل کرنے میں ترکی کا یہ اقدام بہت حد تک معاون ثابت ہوگا، اور یہی نقطہ آگے چل کے ایئر کرافٹ کیریئر کے خواب کو حقیقت میں بدل دے گا۔ اب یہ سوال یہاں پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا پاکستان اور ترکی مل کر ایئر کرافٹ بنائیں گے؟ یقینی طور پر ایسا ہی ہے، پاکستان اور ترکی مل کر مشترکہ طور پر یہ ایئر کرافٹ کیریئر بنائیں گے۔ اس وقت ترکی نے ٹی سی جی اناڈولو نام کا ایک بحری بیڑا بنایا تھا۔ اس بحری بیڑے کو ایئر کرافٹ کیریئر کو پہلے جنگی جہاز F-16 یا دیگر طیاروں کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں ترکی نے اپنے اس پروجیکٹ کے اندر بنیادی تبدیلیاں کرتے ہوئے اپنے اس ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈرون کیریئر کے اوپر تبدیل کر دیا، اور ابھی ریسنٹلی جو ایک فائٹر ڈرون جیٹ ترکی نے قزل ایما کے نام سے بنایا ہے، اب وہ ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر قزل ایما کو بھی، جو کہ ایک فائٹر جیٹ ہے، اگرچہ وہ ڈرون ہے لیکن وہ ایک مکمل فائٹر جیٹ ہے جو کہ F-16 جتنا ہی طاقتور ہے اور F-16 کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ قزل ایما کو اس یہ جو ڈرون کیریئر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ڈیٹرنس، بحری میزائل نیٹ ورک اور چینی نیول ٹیکنالوجی کے بعد اب ٹرک جو نیول ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی اپنے سسٹم کے اندر ایبزارب کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ اب یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس کو وہ ڈرون ایئر کرافٹ کیریئر بنا رہے ہیں اس میں وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ڈرون ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں ڈرون کیریئر ایک ایسا بحری جہاز ہوتا ہے جو انسان بردار جنگی جہازوں کی بجائے بغیر پائلٹ ڈرون طیارے لے کر اس کو سمندر سے آپریٹ کرتا ہے، یعنی یہ جو ڈرونز ہیں یہ اسی بحری جہاز سے اڑیں گے اور اسی بحری جہاز پر واپس آ جائیں گے، اور انہی ڈرونز کے ذریعے نگرانی بھی ہوگی اور حملہ بھی ہوگا۔ یہ تصور روایتی ایئر کرافٹ کیریئر سے زیادہ سستا، محفوظ اور لچکدار ہے۔ پاکستان کی بحری حکمت عملی کو پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو پاکستان کی بحری حکمت عملی میں وسائل کو، بلکہ پاکستان کی اگر ٹوٹل ملٹری ڈاکٹرین دیکھیں تو یہ ملٹری ڈاکٹرین بیس کرتی ہے منیمم وسائل سے میکسیمم آؤٹ پٹ کو حاصل کرنا۔ پاکستان نیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس اس طرح کے میزائلز اور اس طرح کے ہتھیار موجود ہیں جس کے نتیجے میں وہ دشمن کی سمندر کی تہہ میں موجود آبدوزوں سمیت اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو تباہ کر سکتی ہے، اور اس کے
کے ساتھ ساتھ وہ دشمن کی بندرگاہوں اور ان کے شپ یارڈز کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، لہٰذا اسے ایک فل فلیج جو ہے نا کیریئر کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ اب پاکستان نیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے زیادہ فیزیبل، زیادہ ورکیبل اور زیادہ وائبل سولوشن ہے ڈرون ایئر کرافٹ کیریئر، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی بحری حکمت عملی میں حملہ کرنا نہیں، مطلب فرسٹ اسٹرائک نہیں ہے پاکستان کی ملٹری ڈاکٹرین میں۔ پاکستان کی ملٹری ڈاکٹرین میں سیکنڈ سٹرائک ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلا فائر نہیں کریں گے، لیکن ہم دشمن کو دوسرا فائر کرنے کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ اور پاکستان کی نیوی بھی اسی جو ہے ڈاکٹرین پر عمل کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ پاکستان کو اپنے ساحل، بندرگاہوں اور بحری راستوں کا دفاع کرنا ہے، اور پاکستان کی نیوی جو ہے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے مسلسل پرعزم ہے۔ ڈرون کیریئر کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ بحیرہ عرب کی 24 گھنٹے سرویلنس کر سکتا ہے، دشمن کے جہازوں کو فوری طور پر آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، میزائل حملے کے لیے ہدف کا درست تعین اور درست معلومات یعنی ریئل ٹائم ڈیٹا کو شیئر کر سکتا ہے، اور بغیر جنگ چھیڑے دباؤ دشمن کے اوپر ڈالنے کی حکمت عملی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ترکی کے ساتھ مل کر مختلف جو ڈرونز ہیں ان کی مشترکہ پروڈکشن کے اوپر کام کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان کے پاس آلریڈی ترک ڈرونز موجود ہیں، اور ابھی ریسنٹلی پاکستان نے اناکچی جو ڈرونز ہیں ان کو اپنے سسٹم میں شامل کر لیا، بلکہ یہاں پر بھی ان ڈرونز کی تیاری اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے پاس باختیار اور یہ جو اب قزل علمہ جو کہ بنایا ہے ترکیہ نے، وہ ڈرون ٹیکنالوجی بھی پاکستان کو ٹرانسفر کی جا رہی ہے، اور ترکیہ نے پاکستان کو ریسنٹلی یہ پیشکش کی ہے کہ وہ قزل علمہ کی بھی پروڈکشن لائن پاکستان میں بنانے کے لیے تیار ہے، تاکہ پاکستان جو ہے اپنے دفاع کے حوالے سے جو اپنی ضرورت کا سامان ہے وہ نہ صرف خود بنا سکے، بلکہ ان ڈیفنس پروڈکشنز کو ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ بھی حاصل کر سکے۔ وہ کہتے ہیں نا دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے، اور ترکی نے چین کی طرح ہر موقع پر پاکستان کا ایسے ہی ساتھ دیا ہے جیسے ایک مخلص دوست دوسرے مخلص دوست کا دیتا ہے۔ اور ترک صدر نے پاکستان کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا ہے کہ پاک ترک دوستی تا قیامت رہے گی، تو انشاءاللہ پاک چین دوستی اور پاک ترک دوستی یہ بھی تا قیامت ہی برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.